السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو مدارس کے ذمہ داران کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے اندر جو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ باتیں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ دوستو، گورنمنٹ سے امداد نہ لینے والے دینی مدارس کے خلاف مختلف صوبائی حکومتوں کے غیر آئینی اقدام پر جمعیت علماء ہند کی قانونی وضاحت۔ دوستو، یہ بہت ہی اہم قانونی وضاحت ہے جو جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال نے اپنے 7 جون کے ایک نوٹس میں اتر پردیش سرکار کے چیف سیکریٹری سے 2 موضوع پر تفصیل طلب کی ہے۔ نمبر 1، اتر پردیش میں ایسے مدرسوں کی تحقیقات کی جائے جو حکومت سے امداد یافتہ ہیں اور جہاں غیر مسلم طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح وہ مدرسے جو حکومت سے منظور شدہ نہیں ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایسے مدرسوں میں پڑھنے والے غیر مسلم طالب علموں کو ان مدرسوں سے نکال کر الگ اسکولوں میں داخل کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی نوٹس کے تحت 26 جون 2024 کو یوپی حکومت کے چیف سیکریٹری سے یوپی کے سبھی ضلع افسران کو اس بابت خط لکھ کر مزید احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد کئی ضلع افسران نے یوپی کے الگ الگ مدرسوں سے مذکورہ چیزوں کی تفصیل طلب کی ہے۔ کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کا مدرسوں کے خلاف یہ اقدام 4 بنیادی وجوہات کی بنا پر بالکل غیر قانونی اور آئین کے سراسر خلاف ہے۔ نمبر 1، RTI ایکٹ مدرسوں پر نافذ نہیں ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ RTI ایکٹ مدرسوں پر نافذ نہیں ہوتا ہے۔ RTI ایکٹ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی دفعات مدرسوں، ویدک پاٹھ شالاؤں اور وہ تعلیمی ادارے جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے ان پر جاری نہیں ہوں گی۔ نمبر 2، اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ کے تحت رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔ اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کی کوئی بھی دفعہ مدرسوں کے اندراج کو لازمی نہیں بناتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس قانون میں کسی مدرسے کے اندراج نہ ہونے کی وجہ سے اس پر نہ کوئی جرمانہ ہے نہ کوئی سزا۔ نمبر 3، کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کا اپنی قانونی دائرے سے تجاوز۔ کمیشن کو بے وجہ مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں کے متعلق تفصیل مانگنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کمیشن ممبران میں فی الوقت صرف اس کے صدر موجود ہیں اور کمیشن کے باقی 6 ممبران کی پوسٹ خالی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کمیشن کا جس قانون کے تحت قیام عمل میں آیا ہے اس کے مطابق کمیشن کے فیصلے ایسے اجتماعی میٹنگ میں ہی پاس ہو سکتے ہیں جس میں کم از کم کمیشن کے 4 ممبران بشمول صدر موجود ہوں۔ اگر کمیشن میں فی الوقت ممبران اکثریت موجود نہیں ہے جو اس کے کم از کم حد کو پورا کر سکے تو ایسی صورت میں کمیشن کے فیصلوں پر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مدرسوں سے طالب علموں کو زبردستی نکالنا اور انہیں دوسرے اسکولوں میں داخلہ دلانے کا اختیار کمیشن کو نہیں ہے۔ نمبر 4، آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ جس طرح سے مدرسوں میں غیر مسلم طالب علموں کے متعلق تفصیل طلب کی گئی ہے وہ دراصل مذہبی اختلاف کو ہوا دے کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی ایک مہم ہے۔ ویدک پاٹھ شالاؤں کی طرح ہی ہندوستان کے مدارس بھی یہاں کی تاریخ اور تہذیب کا ایک اہم حصہ ہیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق آج کے مدارس ماڈرن اور جدید تعلیم مہیا کرا رہے ہیں۔ ایسے میں غیر مسلم بچوں کا مدرسوں میں پڑھنا آئینی طور پر ایک فخر کی بات ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس ہے کہ کمیشن کے کچھ کارکن اپنے قانونی دائرے سے تجاوز کر کے مدرسے کے خلاف اس طرح کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم جاری کر کے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند جاری کردہ شعبہ نشر و اشاعت جمعیت علماء ہند بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی کی جانب سے اس اہم قانونی وضاحت کو جاری کیا گیا ہے۔ دوستو، اس اہم قانونی وضاحت کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب اور دینی خانقاہوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے
کہ خاص طور سے بھارت کے مدرسوں کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوستو فوٹو میں نظر آنے والے یہ شخص ایک نوجوان عالم دین تھے۔ ان کا نام مولانا ندیم صاحب مفتاحی ہے۔ یہ موزہ رسول پور دبہڑی کے رہنے والے تھے۔ ان کا آج رات تقریباً 2 بجے انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں۔ دوستو موصوف اپنے قریب کے گاؤں میں ہی امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ 3 روز قبل ان کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سر میں گہری چوٹ تھی، اس لیے زخم کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیائے فانی سے اپنے مالک حقیقی کی آغوش رحمت میں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، قبر کے اندر چین اور سکون نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔